اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عید عطا فرمائی۔ سرکار نے فرمایا جمعہ کا دن مومنوں کی عید ہے۔ آج آپ نے اپنے علاقے کے اندر عید کو مقرر کیا ہے، کو سبحان اللہ۔ اب دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مہینہ اور آنے والی شب برات، اسی تعلق سے میں نے ایک آیت پاک کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہوتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر حکمت والا کلمہ جدا کیا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر حکمت والا کلمہ جدا کیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یعنی راوی سرکار ہیں اور کلام رب ذوالجلال کا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ بولو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الرجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے، وشعبان لک، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان تیرا مہینہ ہے، والرمضان لامتک، اور رمضان تیری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا غور کیجئے، رجب کو رب ذوالجلال نے اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے قرار دیا کہ رب ذوالجلال نے رجب کے مہینے میں اپنے محبوب کو اسرا سے نوازا ہے، کو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج سے نوازا ہے، اور پیارا اتنا ہوا وہ مہینہ کہ رب نے فرمایا یہ رجب میرا مہینہ ہے، پیارے شعبان تیرا مہینہ ہے۔ کیوں فرمایا؟ ذرا غور کیجئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ اپنے بستر پاک پہ جلوہ فرما ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں فقط تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک رات میں نے اپنے محبوب رب کے رسول کو اپنے بستر پہ نہ پایا۔ فرماتی ہے میں تلاش کرتی ہوئی نکلی، تلاش کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ رب کے محبوب جنت البقیع میں موجود ہیں۔ فرمایا رب کے محبوب نے جب مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا آکنت تخافین ان یخیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تجھے یہ خطرہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تجھ پہ ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظننت انک اتیت بعض نسائک، میرا یہ گمان تھا کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ سبحان اللہ۔ عرض کیا رسول اللہ آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اس رات کو رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ تھوڑا اور زور سے کو سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب امت کی بخشش کا معاملہ آیا، جس رات کو امت کی بخشش کا رب ذوالجلال نے وعدہ فرما دیا، اس رات والے مہینے کو رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے یہ مہینہ تیرا مہینہ ہے۔ تھوڑا اور زور سے کو سبحان اللہ۔ اب رمضان المبارک کے لیے فرمایا کیا میرے پیارے حبیب رمضان کا مہینہ تیری امت کا مہینہ ہے؟ کیوں فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پتہ چلا رجب کا مہینہ کس کا ہے؟ اللہ کا، شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا، اور رمضان کا مہینہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ تھوڑا زور سے کو سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب یہ رات آتی ہے ذرا غور کرنا ہوتا کیا ہے اس رات کے اندر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فیہا یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، جب یہ رات آتی ہے تو پورے سال کے اندر
جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کی فہرست تیار کر لی جاتی ہے، اور زور سے سبحان اللہ۔ حکومتوں کے بجٹ پیش ہوتے ہیں، لیکن یہاں بھی دیکھو اس رات کے اندر ساری کائنات کی فہرستیں تیار کی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ ادھر بچے جو پیدا ہونے والے ہوتے ہیں پورے سال کے اندر رب ذوالجلال کے ہاں فہرست بن جاتی ہے۔ اور اگلی بات سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہا یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس سال کے اندر، پورے سال کے اندر جو مرنے والے بندے ہوتے ہیں ان کی بھی فہرست تیار کر لی جاتی ہے، اور زور سے سبحان اللہ۔ دو باتیں ثابت ہو گئیں، پیدا ہونے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں اور مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ توجہ ہے سب کی؟ رات بڑی عظمت والی ہے۔ اب غور کرنا ہے کہ اللہ کے محبوب نے کیسے رات گزاری، عبادت کر کے رات گزاری، دعائیں مانگ مانگ کے رات گزاری کو، سبحان اللہ۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، بڑی اہم بات سن لو ذرا۔ جب یہ رات آتی ہے تو آتش بازی کی جاتی ہے، ہوتا ہے یہ؟ بولیے ذرا۔ عجیب معاملہ ہے، ادھر ہماری اجل لکھی جا رہی ہے، ادھر ہماری موت کے معاملات طے کیے جا رہے ہیں، اور ادھر ہم جناب آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ہمارے اس دنیا سے جانے کا پروگرام تیار کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں ٹی وی لگتی ہے، ہمارے ہاں فلم لگتی ہے، سینما ہال قائم کیے جاتے ہیں۔ بولو یہ مناسب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اہل اسلام کو رب ذوالجلال ہدایت نصیب فرمائے، اور اس رات کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فیہا ترزق ارزاقہم، یہ رات جب آتی ہے بندوں کے رزق اترا کرتے ہیں، تھوڑا زور سے کو سبحان اللہ۔ جب یہ رات آتی ہے رزق اترتے ہیں، بولو کیا اترتے ہیں؟ جب رزق اتر رہا ہو، بندے کی ڈیوٹی کیا ہے، بندے پر لازم کیا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں دعا کرے مولا کریم حلال کا رزق عطا فرما، مولا ہمیں کثرت سے رزق عطا فرما، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ پھر فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیہا ترفع اعمالہم، میری امت کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تھوڑا زور سے کو سبحان اللہ۔ اس رات میں میری امت کے اعمال، تھوڑا زور سے بولو، اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماہ مبارک جب آیا، ایک بات عرض کر دو، اللہ ہے، کہو سبحان اللہ، تھوڑا زور سے بولو، اللہ ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہی ساری کائنات کا رب ہے، لیکن بتایا کس نے؟ غور ہے نا، توجہ ہے سب کی؟ بتایا کس نے؟ کیا ہم میں سے، چھوڑو بات کو جی، صحابہ کرام تک کوئی جانتا تھا کہ کیا رب ہے؟ نہیں، یہ بتانے والی رب کے محبوب کی ذات ہے، کو سبحان اللہ، تھوڑا زور سے کو سبحان اللہ۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میں تجھے رب اس لیے مانتا ہوں کہ تو میرے محبوب کا رب ہے، اور تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ۔ رب کی پہچان کروائی تو رب کے محبوب نے کروائی ہے، کو سبحان اللہ۔ ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، ہیں مقدر والے یا نہیں؟ اچھا پھر ایک اور بات عرض کر دوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، یہ بڑی قیمتی باتیں سنیں اور پھر میں ایک نتیجہ دوں گا آپ کو۔ جب محبوب کو پیدا فرمایا تو خطاب فرمایا، کلام کی، رب نے کلام کی اپنے محبوب سے، تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور کتنی پیاری کلام، رب ذوالجلال نے فرمایا یا حبیبی انا و انت، اے میرے محبوب، ایک میری ذات ہے ایک تیری ذات ہے، تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ۔ زمین و آسمان، حجر شجر عرش کرسی لوح قلم چاند سورج ستارے سب کچھ بنانے کے بعد
رب نے فرمایا پیارے میں ہوں اور تو ہے، وما خلقت سوا ذالک لاجلک، میرے اور تیرے سوا جو کچھ بھی میں نے پیدا فرمایا محبوبہ سب تیری خاطر ہے۔ اور تھوڑا زور سے کو سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا پیارے زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، کرسی تیرے لیے، عرش تیرے لیے، اے میرے پیارے حبیب کائنات عالم کی ہر شے میں نے تیرے لیے پیدا فرمائی ہے۔ غور کرو کیوں فرمایا، توجہ اس طرف ہونی چاہیے، غور کرو رب نے یہ کیوں فرمایا، محبوبہ سب کچھ تیرا ہے، کو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ رب کو اپنے محبوب سے محبت ہے، رب کو اپنے محبوب سے محبت، تھوڑا زور سے بولو، رب کو اپنے محبوب سے محبت ہے۔ وہ محبوب کے جس سے رب محبت فرماتا ہے اسی محبوب نے رب کا پتہ ہمیں دیا ہے، تھوڑا زور سے کو سبحان اللہ۔ اور رب کو محبت ہے اپنے محبوب سے، تو رب کا پتہ ہمیں دیا رب کے محبوب نے، تو ہمیں بھی رب کے محبوب سے محبت ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ نہیں کہ رب کے محبوب سے محبت نہیں ہونی چاہیے، رب کے محبوب سے جس جس شے کا تعلق ہو ہر اس شے سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ۔ رب کے محبوب کے لباس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، رب کے محبوب کی شکل و شباہت سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، رب کے محبوب کی ہر ہر سنت سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، زور سے بولو، اس لیے کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ ایک سیر کرنے والا تھا، پوری دنیا کا سیر کیا، مولانا روم علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے کسی نے پوچھ لیا، اے دنیا کا سیر کیا ہے تو نے، ذرا بتا ساری دنیا میں سے سب سے اچھا شہر کون سا ہے؟ تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اس نے جواب دیا سب کچھ میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم ساری دنیا کے شہروں میں سے مجھے وہ شہر پسند آتا ہے جس میں میرا دل بر رہتا ہے۔ تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ، ایک بار کہو یا رسول اللہ۔ آج دیکھیے ذرا مہینہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ ہمیں یقیناً اللہ کے نبی کے مہینے سے بھی محبت ہے، ایک بار کہو یا رسول اللہ، گونجی آواز پوری مسجد میں یا رسول اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ۔ یہ یا رسول اللہ نعرہ بھی بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب نعرہ ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، تھوڑا زور سے کہو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، یہ حیات النبی کے عقیدے کی دلیل ہے، اور جو عقیدہ بیان کیا آقا ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں، یہ اس کی مضبوط دلیل ہے، ایک بار کہو یا رسول اللہ۔ اچھا مہینے سے ہمیں محبت ہے، سارے کہو مہینے سے بھی ہمیں کیوں؟ اس لیے کہ رب کے محبوب کا مہینہ ہے، اس لیے کہ رب کے محبوب کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے۔ اچھا ایک اور بات عرض کر دوں، یہاں نہ جانے کتنے سادات کرام تشریف فرما ہوں گے، کتنے سادات کرام تشریف فرما ہوں گے، ان میں شہزادہ غوث الورا جو کہ ہمارے بہترین ساتھی اور ڈسٹرکٹ راجوری کے صدر منتخب کیے ہم نے، یہ بھی یہاں جلوہ فرما ہیں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں نبی کے لباس سے ہمیں محبت ہے، جہاں نبی علیہ السلام کی زلفوں سے ہمیں محبت ہے، جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ودھا چہرے سے ہمیں محبت ہے، کیا وہاں ہمیں آل رسول سے محبت نہیں ہے؟ تھوڑا زور سے کو یا رسول اللہ۔ اور نسبت کے اعتبار سے آل رسول اللہ کے محبوب کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور جو جو چیز رب کے محبوب کے قریب ہے، رب کعبہ کی قسم ہمارے دل کے قریب وہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو ذرا یہ برکت والا عظمت والا مہینہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہمیں، اور کتنی شان والا ہے۔ سنو، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک پہاڑ پہ چڑھے، پتھر کے اوپر، پہاڑ کے اوپر چڑھے، اس پہاڑ کے اوپر دیکھا ایک خوبصورت سفید رنگ کا پتھر ہے، بولو کیا؟ خوبصورت پتھر، پتھر کی خوبصورتی کو دیکھ کے متعجب ہوئے، حیران ہوئے۔ جب حیران ہوئے رب نے فرمایا اے میرے روح، اے میرے پیارے عیسیٰ، پتھر کی خوبصورتی کو دیکھ کے تعجب کر رہے ہو،
کیا آپ چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات نہ بتا دوں؟ اس سے بھی زیادہ تعجب کرنے والی بات نہ بتا دوں؟ عرض کی مولا کریم میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا وہ پتھر پھٹ گیا، اور زور سے پتھر پھٹا، بیچ میں سے بزرگ آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں انگوروں کا خوشہ ہے، زور سے سبحان اللہ۔ باہر نکلا، سلام عرض کی، سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا اے عیسیٰ علیہ السلام یہ میری غذا ہے، میں اس کو کھاتا ہوں اور 400 سال سے اس پتھر کے اندر ہوں، رب کی عبادت کرتا ہوں، زور سے کو سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑے مقدر والا ہے، بڑی شان والا ہے کہ اتنی عبادت تو نے کی، 400 سال سے اس کے اندر عبادت کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے عیسیٰ سن لے ذرا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو شب برات کی رات کو، جو شب برات کو ایک رات کی عبادت کرے گا، اس کی ایک رات کی عبادت مجھے اس بڈھے کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ اور زور سے کو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں 400 سال کی عبادت سے زیادہ اسے ثواب عطا کروں گا۔ یہ عظمت والی رات آ رہی ہے، یہ برکت والی رات آ رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں میں یہ عرض کر دوں کہ اپنے بال بچے کو اسلامی تربیت دو، اپنے چہروں پر داڑھی سجاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، جو رب کے محبوب کی ہے وہ ہمیں بھی پیاری ہے، کو سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں وقت مختصر ہے، آؤ ایک حدیث پاک سن لو اور اپنے ایمانوں کو تازہ کر لو۔ ابن عساکر کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا خمس لیال لا ترد دعوتہم، لا ترد فیہن دعوت، فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں جو دعا مانگو گے رب ذوالجلال قبول فرمائے گا۔ تھوڑا زور سے کو سبحان اللہ۔ کتنی راتیں ہیں؟ پھر بولو کتنی راتیں ہیں؟ 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں کے اندر جو دعا مانگو گے رب ذوالجلال قبول فرمائے گا۔ فرمایا وہ کون سی راتیں ہیں؟ فرمایا اول لیلۃ من رجب، رجب کی پہلی رات، کہو سبحان اللہ۔ کس کی پہلی رات؟ پھر بولو کس کی پہلی رات؟ وہ مہینہ جو رب کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو رب کا مہینہ ہے۔ فرمایا رجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے، رجب کی پہلی رات آئے تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اس رات کو جو دعا مانگو گے رب ذوالجلال قبول فرماتا ہے، اور زور سے سبحان اللہ۔ فرمایا دوسری رات کون سی ہے؟ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات جب آتی ہے جو دعا مانگو گے رب ذوالجلال قبول فرماتا ہے، اور زور سے سبحان اللہ۔ پہلی رات رجب کی پہلی رات، دوسری رات شعبان المعظم کی 15ویں رات، جو دعا مانگو گے رب ذوالجلال قبول فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات کو جو دعا مانگو گے رب قبول فرماتا ہے۔ پچھلے مہینے کی بات ہے، کس نے کہا آپ جمعرات کی دعا کیوں مانگتے ہو، جمعرات کے دن دعا کیوں مانگتے ہو؟ میں نے کہا ابن عساکر کی حدیث پاک ہے کہ جمعہ کی رات کی دعا مانگی ہوئی رب ذوالجلال قبول فرماتا ہے۔ تھوڑا زور سے کو سبحان اللہ۔ تو اس رات کو ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے فوت شدگان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور یقین کامل ہے کہ زمین و آسمان ٹل سکتا ہے، محبوب خدا کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بدل نہیں سکتا ہے،